جو دین کی بات کرے وہ وہابی ہو. یہ بھی سچے ولیوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ انگریز نے طریقہ ایجاد کیا تھا کہ جو سچا ولی ہے جو انگریز سے ٹکرا رہا ہے اس کو کہو یہ وہابی ہو گیا. ہندوستان کا یہ واقعہ ایک مورخ بڑا عجیب مورخ تھا ڈاکٹر ہنٹر ہمارے ہندوستانی مسلمان کتاب میں اس نے بڑی عجیب بات لکھی. اور ایک مورخ تھا مسٹر ٹامسن اس نے لکھا کہ ہندوستان میں جو علماء انگریز سے لڑائی لڑ رہے تھے اس کو انگریز نے مشہور کر دیا یہ وہابی ہے. مولویوں نے کہا یہ وہابی ہے اور عام لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ وہابی ہے. اسی وہابی کے لفظ کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک ہندو تھا. بڑی عجیب بات ہے, بڑی قابل غور ہے. مولوی صاحب نے اس ہندو کی دکان سے جس کا نام تھا رام داس سودا لینا شروع کر دیا. کچھ دنوں کے بعد اس رام داس نے تقاضا کیا کہ مولوی صاحب آپ کے ذمے بڑے پیسے ہو گئے, اب مجھے قرض واپس دو, پیسے دو. تو مولوی صاحب نے کہا پیسے نہیں دیتا. اس نے کہا میں ضرور پیسے لوں گا. جب وہ مولوی صاحب کو تنگ کرنے لگا تو مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ رام داس ہندو جو ہے وہابی ہو گیا. لوگوں نے اس سے سودا لینا چھوڑ دیا کہ رام داس وہابی ہو گیا, ہم سودا نہیں لیتے. بڑے دنوں کے بعد جب اس کی دکان پر گاہک ہی کوئی نہ آیا اس لیے کہ مشہور کر دیا کہ وہابی ہو گیا, کوئی گاہک نہیں آیا, تو ہندو نے رام داس نے توبہ کی کہ مولوی صاحب میں نے پیسے تمہیں سارے چھوڑ دیے. اب مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ رام داس دوبارہ ہندو ہو گیا ہے, وہابیت سے توبہ کر لی. اب لوگوں نے سودا لینا شروع کر دی. ایک انگریز تھا جس کا نام تھا برائجس اور ایک انگریز تھا جس کا نام تھا برک ہارٹ. یہ دو انگریز تھے جنہوں نے سعودی عرب کا دورہ کر کے وہابی کا لفظ مشہور کیا. دو انگریزوں نے محمد بن عبد الوہاب کی اولاد کو اور ان کے ماننے والوں کو وہابی کہا. حالانکہ محمد بن عبد الوہاب جو ہے اس کا اپنا نام تو محمد ہے, عبد الوہاب اس کے باپ کا نام تھا اور محمد اس کا نام تھا جس سے اختلاف ہو سکتا ہے. جو کہتا تھا قبروں پہ سجدے نہ کرو, جو کہتا تھا پکی قبریں نہ بناؤ, جو سعودی عرب کے بادشاہوں کا پیر تھا اس کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب. اب دیکھو لوگوں نے یہ لفظ مشہور کس طرح غلط کیا کہ اس کا اپنا نام ہے محمد. اگر اختلاف اس کی باتوں سے تھا تو اس کے ماننے والوں کو محمدی کہنا چاہیے تھا. اور اس عبد الوہاب اس کے باپ بیچارے کا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا. اس کے اپنے نام محمد کی بجائے مشہور کرنے کی بجائے اس کے والد کے نام عبد الوہاب کے نام پر وہابی مشہور کر دیا. حالانکہ اس کا والد عبد الوہاب جو تھا اس نے تو اپنے بیٹے محمد کو اس جرم میں گھر سے نکال دیا تھا کہ تو قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیوں کرتا ہے, تو قبروں پہ چراغ جلانے سے منع کیوں کرتا ہے. اس کا تو باپ خود اہل بدعت میں شامل تھا, اس کا اپنا نام محمد تھا, باپ اس کی ان باتوں کا مخالف تھا, لیکن مشہور کر دیا وہ لوگوں یہ وہابی ہو گئے. حالانکہ عبد الوہاب باپ کا نام ہے, اس کا اپنا نام محمد ہے. اگر اس سے اختلاف تھا تو اس کے ماننے والوں کو محمدی کہا جاتا, لیکن محمدی کہہ کر کسی کو بدنام نہیں کیا جا سکتا تھا. اس لیے اس کے باپ کے نام پر عبد الوہاب کے نام پر وہابی مشہور کر دیا, کیونکہ محمدی کے نام پر کوئی آدمی کسی کو برا نہیں کہہ سکتا تھا. یہ انگریز کی وہ سازش تھی جو آج سے 200 سال پہلے ہندوستان سے لے کر عرب کے ممالک تک رائج ہوئی, اور اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان میں جو آدمی بھی بدعت کرے گا, جو آدمی بھی تیجے ساتے 40ویں کی بات کرے گا, اس کو آپ روکیں گے وہ کہہ دے گا یہ وہابی ہو گئے. یہ اتنا بڑا حربہ تھا جس حربے پر 100 سال انگریز کی حکومت قائم رہی. اس انگریز نے علماء حق کو بدنام کرنے کے لیے ان کو کہہ دیا وہابی. حالانکہ محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ علماء دیوبند کا کیا تعلق تھا؟ محمد بن عبد الوہاب تو امام احمد بن حنبل کا مقلد تھا, علماء دیوبند امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے, اس کا کیا تعلق تھا؟ لیکن جو حق کی بات کرتا ہے, جو صحیح بات کرتا ہے, اس کو وہابی کہہ کر مشہور کر دیا گیا. یہی وہ فرق تھا جو 200 سال پہلے انگریز کے ظلم سے اور انگریز کی سازش سے شروع ہوا کہ سچے اولیاء اللہ کو وہابی کہہ کر مشہور کر دیا گیا, اور قبروں پہ ختم دینے والے, اور قبروں پہ چڑھانے والے, اور قبروں پہ چراغ جلانے والے, اور قبروں پہ پختہ کو پختہ کرنے والے, اور قبروں پہ پھولوں کی چادریں چڑھانے والے, اور لوگوں کے مال
کو دونوں ہاتھ سے لوٹنے والوں کو کہہ دیا یہ اللہ کا پہنچا ہوا ولی ہے، اور جس نے نبی کی سنت کے مطابق ساری زندگیاں کھپا دی ان کو وہابی کہہ کر بدنام کیا۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں دیوبند کی سرزمین کو، میں سلام کرتا ہوں قاسم نانوتوی کے فرزندوں کو کہ جس نے وہابیت کے تانے سن کر بھی قرآن و سنت کی مشعل کو فروزہ کیا۔